السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا حبل اللہ شمارہ نمبر 27 پرنٹ ہو کے ساتھیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ حبل اللہ کی رسی ہے اور گویا یہ بھولا سبق ہے جو یاد دلایا جا رہا ہے اس شمارے کے اندر۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو دعوت حق اٹھی کراچی کیماڑی کے ساحل سے اور پھر پورے ملک کے اندر اور بیرون ملک تک پہنچی، اور یہ بات آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رنگ جہاں بدلے گا، لیکن جو اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، خاص کر بعد میں ناخلف جانشین محمد حنیف کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے، اس گھر کو آگ پھر لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے، بیرونی طور پر یہ دبایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ختم تو کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو ختم تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کی ہمت جو ہے وہ کمزور تو پڑ سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ابلیس نے اندر سے وار کیا اور پھر عقیدے کے اندر بربادی لایا۔ تو اس حبل اللہ شمارہ کو پڑھنے والے زیادہ تر ہمارے اب نئے ساتھی ہیں، چونکہ جتنے جماعت کے اندر آئے ان کو تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی اور ان کی دعوت کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، لٹریچر کی اپنے ساتھ انہوں نے چمٹا لیا، لہذا کتنے لوگ نئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا فتویٰ ہے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، اور وہ بحثیں کرتے رہے ہیں، اور کتنے وہ مضبوط عزائم والے تھے، کتنے مضبوط عقیدے والے تھے، کتنے زبردست مجاہد عالم دین تھے، اور نہ کسی سے دبتے تھے نہ ڈرتے تھے، اور انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو چھپایا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اللہ کے وقار کی جنگ لڑتے رہے، تو اس انداز سے اس شمارے کے اندر نئے لوگوں کے لیے بھی ایک پورا اس میں ہسٹری ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کس انداز سے اٹھی، کن لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، کن لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، کون لوگ اس میں سے نکلتے رہے، کون لوگ منافقانہ انداز سے اس کے اندر آئے، اور جب تھوڑا سا پریشر پڑا پھر وہ ہٹنا شروع ہو گئے، جماعت کو چھوڑنا شروع ہو گئے کچھ لوگ۔ یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں تاکہ عام پبلک کو اس سے متنفر کیا جائے، اس دعوت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور کن لوگوں نے آ کے اس کے اندر روڑے اٹکائے۔ اور اب یہ کون لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کا نام تو لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھی نہیں ہیں۔ یہ دو گروہ، خاص کر رفایام والا محمد حنیف کی زیر نگرانی اور لنڈی والا انیس الدین کی زیر نگرانی، ان کے عقیدے کے اندر کیا خرابیاں آئی ہیں، کیا کیا شرک ہے ان کے اندر، اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور جو تین گروپ دوسرے ہیں جنہوں نے باغیانہ روش اختیار کی تھی جماعت سے، ایک بچل گوٹ میں اختر بیگ کی زیر نگرانی، یا کھوکھرا پار میں یہ یعقوب علی اور سرفراز کی زیر نگرانی، یا یہ فیاض محمود باجوہ کی زیر سرپرستی بدر صاحب کے بچے جو گروپ چلا رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس طرح یہ اس راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی لیے پہلے سے تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ جب یہ ہمارا پروگرام ہو اور رابطہ یہ جو سفر ہے اور یہ دعوت اللہ کا پروگرام ہے کل پاکستان کا، اس میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور اس کے مطابق وہ ہمارے سے گفتگو کریں۔ انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ ان کو ثابت کیا جائے گا ان کی خرابیاں۔ اور اللہ کے بندوں، وہ ایمان خالص کی دعوت کتنی زبردست دعوت اٹھی تھی، کیوں اس کے اندر آپ نے ٹیڑھ پیدا کیا، کیوں اس کو چھوڑتے جا رہے ہو؟ کیا اللہ کے ہاں تم جواب دو گے؟ کیا دنیا کی زندگی کو آپ لوگوں نے پسند کر لیا؟ لہذا اسی وجہ سے اس پروگرام کے شروع میں جو آیت دی گئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو اول الامر ہوں یعنی تمہارے ناظم ہوں، امیر ہوں یا صاحب حکومت ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہارا کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس آیت میں گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ اختلاف ممکن ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے جو اختلاف ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، اور باقی تم جو غیر نبی ہیں وہ صاحب امر ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور
یعنی آپ کو اختلاف اگر ہو گیا ہے تو آپ صاف کہتے ہیں بھئی آپ کا یہ حکم جو ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور پھر کیا حل ہے اس کا؟ دیکھو اللہ اس کا حل بتا رہا ہے۔ اب اس حل کی طرف اگر آپ لوگ نہ آنا چاہیں تو آپ کی کمزوری ہوگی، آپ کی غلطی ہوگی۔ اللہ نے تو حل بتا دیا ہے کہ اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو کہ اللہ کے احکامات اس معاملے میں کیا ہیں۔ قرآن کے اندر دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، کیا طرز عمل اختیار کیا ہے، تو وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ادھر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس سلسلے میں یہ آیت اس لیے لکھی گئی ہے اس پروگرام کے اندر تاکہ جہاں جہاں ہم پہنچیں ہم اسی آیت کو لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ لوگ اس آیت سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور آپ لوگ گواہ رہنا کہ ہم یہ پیشکش آپ کے سامنے پہلے بھی کرتے رہے، ابھی پھر کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی طرف نہیں آتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا حل موجود ہے، یقین کیجیے بڑا آسان حل ہے، لیکن اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے۔ تو یہ بہترین حل ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو دیکھیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ 4 تاریخ کی گویا شام سے شروع ہو جائے گا، رات کو ہمارے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور صبح دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے ہمارے کراچی صدر میں، پھر کماڑی میں، پھر اگلے دن گلستان جوہر میں، پھر فائم سوسائٹی میں انشاءاللہ جو ہم بھی ہمارے ساتھی کہیں گے ہم پروگرام بھی رکھیں گے، دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے اور ملاقاتیں ہوں گی جہاں ہمارے ساتھیوں نے وہاں لوگوں سے رابطہ کر کے کوئی طے کیا ہوا ہے۔ پھر شام کو انشاءاللہ 6 بجے وہاں سے روانگی ہوگی انشاءاللہ خانپور کے لیے، دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے، وہاں علی پور کے ساتھی آئے ہوں گے، مظفر گڑھ کے ساتھی بھی ہیں، مضافات میں انشاءاللہ دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے، شام کو وہاں درس قرآن ہوگا، اور اگلے دن انشاءاللہ باولپور اور حاصل پور کے ساتھی یا تو ادھر آ جائیں گے خانپور میں، یا انشاءاللہ خانپور کے ساتھی مظفر گڑھ کے ساتھی وہاں ہمارے ساتھ جائیں گے حاصل پور میں، اور باولپور کے علاقے میں دعوت اللہ اور درس قرآن حدیث ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر لاہور کی طرف ہم روانہ ہوں گے، اور 9 تاریخ کا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے سگیاں مرکز میں جہاں ہمارے امیر جماعت محمد کمال خان صاحب ہیں، وہاں انشاءاللہ درس قرآن حدیث ہوگا، اور ساتھی وہاں پہنچیں گے، اور دعوت اللہ کا بھی پروگرام ہوگا، اس میں لٹریچر بانٹیں گے انشاءاللہ، حبل اللہ بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ جہاں جہاں تک ہماری بس میں ہوگا، اور سجدہ تعظیمی کا شعر بڑی تعداد میں پرنٹ کروایا، ہینڈ بل ہمارا بڑا پیارا چھپا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ پھر 2 دن ہمارا قیام ہوگا لاہور میں اسی جگہ سگیاں مرکز میں، اور وہیں سے ہم انشاءاللہ قصور کے لیے نکلیں گے دعوت اللہ کے لیے، پھر دوسرے دن شیخو پورہ کے لیے، اور پھر اگلے دن انشاءاللہ ہم راولپنڈی کے لیے روانہ ہوں گے۔ راستے میں گجرانوالے، گجرات، جہلم، گجر خان میں انشاءاللہ دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے، اور پھر منگل کو انشاءاللہ عاطف زرین صاحب کے گھر میں مغرب کے بعد درس قرآن حدیث ہوگا، اور وہاں ہی رات کو قیام کرنے کے بعد اگلے دن ہم انشاءاللہ راولہ کوٹ کے لیے اور پھر مظفر گڑھ کے لیے دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے، اور ممکن ہے قیام وہاں ہی راولہ کوٹ میں ہو، اور اگلے دن پھر ہم واپس آ جائیں گے، اور جو 15 جون کو واپسی ہوگی وہاں سے، اور 16 جون کو جو ہمارا جمعہ ہوگا وہ چکری وکیلاں کی مسجد میں، یہ 16 جون کو جمعہ چکری وکیلاں کی مسجد میں ہوگا، اور پھر راولپنڈی میں بھی دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے واپسی پر، اور اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور شام کو جمعے کے بعد چکوال کے لیے روانگی ہوگی، ہمارے کامران صاحب کے ہاں پروگرام ہے، درس ہوگا وہاں، اور چکوال شہر میں دعوت اللہ بھی ہوگی، اور اگلے دن پھر وہاں سے صبح نکل کے ہم روات کے راستے مندرہ میں دعوت اللہ روات میں، پھر راولپنڈی آ جائیں گے عاطف صاحب کے گھر، شام کو پھر وہاں پروگرام ہوگا، اور اگلے دن صبح ہم انشاءاللہ پشاور کے لیے نکلیں گے۔ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے الحمدللہ۔ وہاں سے آگے پھر مردان اور بٹکھیلا، پھر مقامی لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ جہاں تک یہ پروگرام آگے جائے گا۔ یہ قافلہ ہے مومنوں کا، یہ رواں دواں ہے الحمدللہ، ساتھی اس میں شرکت کریں، خاص کر جو ساتھی کشمیر وغیرہ جانا چاہیں تو اپنے جو شناختی کارڈ وغیرہ ہیں اوریجنل اصلی شناختی کارڈ وہ ساتھ رکھیں، کیونکہ راستے میں چیکنگ ہوتی ہے،
اور پھر آخر میں قرآن کی وہ آیت دی گئی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو، اور اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے. اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کسی لامت و لائم کی پرواہ نہیں کریں گے اور وہ اللہ کے راستے میں بڑھتے جائیں گے. یہ ایمانداروں کا قافلہ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، مومن بھائی ہیں، اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے. یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، چاہے ہماری زندگی میں، چاہے ہمارے بعد. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مخلص لوگوں کو ہماری طرف مائل کرے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو، ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، اور یہ دعوت آگے بڑھتی جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا کے اوپر جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتدین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.